بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق اللہ العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: حیاتی خیر لکم ومماتی خیر لکم، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. وصدق رسوله النبی الامین المکین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین. وہ ملک سے افضل ہے، انبیاء سے اعلیٰ ہے. وہ ملک سے افضل ہے، انبیاء سے اعلیٰ ہے، رب کے بعد ہی سب سے بڑھ کے کملی والا ہے. وہ ملک سے افضل ہے، انبیاء سے اعلیٰ ہے، رب کے بعد ہی سب سے بڑھ کے کملی والا ہے. سنتوں کی شمع جو جل رہی ہے صدیوں سے، سنتوں کی شمع جو جل رہی ہے صدیوں سے، آج بھی زمانے میں ہر طرف اجالا ہے. آج بھی زمانے میں ہر طرف اجالا ہے، اور بس اس کی جنت ہے جس نے کملی والے کی. بس اس کی جنت ہے جس نے کملی والے کی سنتوں کے سانچے میں زندگی کو ڈھالا ہے. بس اس کی جنت ہے جس نے کملی والے کی سنتوں کے سانچے میں زندگی کو ڈھالا ہے. اور غار ثور میں دیکھا مشرکین مکہ نے، غار ثور میں دیکھا مشرکین مکہ نے، آپ کی حفاظت کو مکڑیوں کا جالا ہے. غار ثور میں دیکھا مشرکین مکہ نے، آپ کی حفاظت کو مکڑیوں کا جالا ہے. محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم. وہ پیارے بچوں سے میں گزارش کرتا ہوں، آگے جاؤ بیٹا، آگے جاؤ بچوں، آگے جاؤ. دانیال اور معین اور تمام بچے جو اندر بھی بیٹھے ہو، میں اسے گزارش کرتا ہوں درمیان میں آ جائیے تو ذرا لطف آئے. اندر کے حصے میں جو سنت و نوافل سے اور وطر سے، عشاء کی نمازوں سے فارغ ہو گئے، تشریف لے آئیے. ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر. آج کی ہماری روشن مسجد کی یہ دوسری مجلس ہے، اور آج کا عنوان میں نے ذکر کیا، آج کا عنوان کیا ہے بتائیے میرا علی؟ میں نے ظہر میں بھی اعلان کیا تھا اور ابھی اعلان کیا. کون سا کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے حالات. یہ عنوان ہم نے آج کی مجلس کا طے کیا ہے. سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو؟ ہمارے پیاری نبی کے بچپن کی زندگی، ہمارے پیارے نبی کے بچپن میں کے گزرے ہوئے حالات. اس لیے میں بچوں سے زیادہ مخاطب ہوں اور والدین سے بھی مخاطب ہوں، کیونکہ والدین کی پرورش میں بچے پلتے بڑھتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں.
نبی اکرم کے بچپن کے حالات بہت آزمائش میں گزرے، کیونکہ جب ہمارے نبی پیدا ہوئے اس وقت آپ کے والد موجود نہیں تھے۔ ہمارے والد، ہمارے نبی کے پیارے والد کا نام حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے نبی کے پیاری والدہ کا نام بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا، ہمارے نبی کی جو رضائی ماں ہیں جنہوں نے آپ کو دودھ پلایا، آپ کا نام بی بی سعدیہ حلیمہ، بی بی حلیمہ سعدیہ، بنو سعد قبیلے کی۔ آپ ہم سب جانتے ہیں ماشاءاللہ مکتب میں بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے، تو بچوں سے بھی گفتگو کروں گا میں آج کی مجلس میں، اور الحمدللہ روشن مسجد میں مکتب چل رہا ہے، تو اس مکتب میں بچے حفظ بھی کر رہے ہیں، اسکول اور کالجز بھی پڑھتے ہیں، تو ماشاءاللہ تقریریں بھی کر رہے ہیں، نعت بھی پڑھ رہے ہیں، اور شہر کے مختلف پروگراموں میں بچے ماشاءاللہ شرکت بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ پروگرام جو ہے وہ ریکارڈ بھی ہو رہا ہے، لائیو بھی ہو رہا ہے، تو میں اگر کسی بچے سے پوچھوں، کچھ سوال کروں، تو گزارش ہے کیمرے کے پاس جو بیٹھے ہوئے وہ بچوں کے پاس کیمرہ بھی کریں، ٹھیک ہے، تاکہ وہ ریکارڈ بھی ہو اور جو پروگرام دیکھ رہے ہیں لائیو ان کے پاس بھی پہنچے۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وسلم۔ اللہ پاک کا عظیم احسان ربیع الاول کی مجالس بڑے شان اور اہتمام سے جاری ہے، اور آج کا جو عنوان ہے بچوں کے حوالے سے ہے، اور ہم جو یہ پورا جشن منا رہے ہیں تو یہ حضور کی ولادت کا کتواں جشن ہے بتائیے مجھے؟ سب جانتے ہیں 1500 سالہ جشن ولادت ہے ماشاءاللہ۔ تو 1500 سالہ جشن ولادت پورے شان و اہتمام سے، یہ عنوانات بھی دیکھ لیجیے ماشاءاللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہم سب جانتے ہیں جب آپ کی ولادت ہوئی تو ولادت سے قبل آپ سب جانتے ہیں مکہ کے حالات کیا تھے۔ بچیوں کو سن پیدا ہونا ان کا منحوس سمجھا جاتا تھا، جس گھر میں پیدا ہو وہاں کے لوگ سوچتے تھے کب اس کو دفن کر دے۔ قتل، غارت گیری، صفاقی، ڈاکہ زنی، رہ زنی، لٹیرے اور غرض کے عریانیت، فحاشی، جوئے بازی، شراب نوشی، یہ عام تھا مکے میں۔ اب یہ تو حالت مکے کے ہے۔ اس کے بعد فارس کے اندر کئی سالوں سے آگ جل رہی تھی، کیونکہ وہ لوگ آگ کی پوجا کرنے والے تھے، آگ کی پرستش کرنے والے تھے۔ آج بھی وہ لوگ آگ کی پرستش کرتے ہیں، ان کے ذہن میں یہ ہے کہ آگ بہت طاقتور ہے، سب کو جلا دینے والی ہے۔ کچھ لوگ آگ کی پوجا اس لیے کرتے ہیں، کچھ لوگ پانی کی پرستش کرتے ہیں کہ پانی میں اتنی طاقت ہے کہ پانی جو سب کو بہا لے جاتا ہے۔ طوفان، سونامی وغیرہ آگ سے آتے ہیں، پانی سے آتے ہیں۔ کچھ لوگ پتھر کی پرستش کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ پتھر بہت طاقتور ہے، اس سے پہاڑ ہے، اس لیے کہ پتھر کی پرستش کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں۔ کچھ لوگ سورج کو پوجتے ہیں اس لیے کہ سورج کے اجالے سے اندھیرا چھٹ جاتا ہے اور پوری دنیا میں روشنی ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ چاند کی پرستش کرتے کہتے کہ چاند بہت خوبصورت ہے۔ کچھ لوگ پیڑ کی پرستش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پیڑ سے جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، پیڑ سے پھل ملتے ہیں، پھر وہ سبزیاں ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ اسی طرح جانوروں میں پرستش کرتے ہیں،
کہتے کہ جانور سے دودھ ملتا ہے، اس دودھ سے گھی بھی نکلتا ہے، پنیر بھی بنتا ہے، چھاچھ بھی ہوتی ہے، مکھن بھی ہے، آئس کریم بھی ہے، ملائی بھی ہے، مسکا بھی ہے، غرض کے یہ تمام چیزیں مخلوق ہے۔ نبی ابراہیم علیہ السلام کو جب کہا گیا نا تو نبی ابراہیم نے فرمایا یہ تو مخلوق ہے، میں اس کو مانتا ہوں، اس کو جانتا ہوں جو ان تمام چیز کا خالق ہے۔ نبی اکرم کا بچپن یہ ہم سب آپ جانتے ہیں، میں بہت قیمتی نقطے کی طرف آپ کو لے کے جا رہا ہوں۔ ہمارے پیارے نبی نے نبوت کا اعلان 40 سال کی عمر میں کیا نا آپ نے، 40 سال کی عمر میں آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا۔ بعض ہمارے کچھ بھائی لوگوں کا کہنا ہے کہ نبی بنے ہی 40 سال میں، لیکن ہم اہل السنہ کا عقیدہ ہے کہ نبی عیسیٰ جب جھولے میں تھے اور جب لوگوں نے آپ کی والدہ پہ تہمت لگائی تو آپ سے پوچھا گیا کہ یہ بغیر مرد چھوئے آپ کو بیٹا کیسا؟ تو آپ نے فرمایا یہ بھی اسی بچے سے پوچھو جو جھولے میں ہے۔ تو کہا وَكَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، وہ جھولے میں بچہ کیسے بولے گا؟ تو کہا یہ بھی اسی سے پوچھو۔ جب پوچھا گیا تو کیا کہا سورہ مریم میں، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی، وجعلنی نبیا، اور اللہ نے مجھے نبی بنایا۔ کون کہہ رہے؟ نبی عیسیٰ۔ کہاں کہہ رہے؟ جھولے میں۔ اب نبی عیسیٰ مقتدی ہے نبی مصطفیٰ کے، نبی عیسیٰ مقتدی ہے نبی محمد کے۔ اب دیکھیے وہ واقع معراج ہے اور ٹھیک ہے روحانی باتیں ہیں، کچھ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے۔ یہ تو مانتے ہو نا حدیث میں کہ حضرت عیسیٰ نے دعا کی کہ اے اللہ مجھے نبی محمد کا امتی بنانا، دعا قبول ہوئی اور بحیثیت امتی آئیں گے۔ تو وہ نبی جو بحیثیت امتی نبی محمد کی امت میں آئیں گے، وہ کہہ رہے ہیں جھولے میں، ابھی ننھے سے ہے، اللہ نے مجھے نبی بنایا، اور تاجدار انبیاء کو نبوت 40 سال ملے گی۔ نقطہ سمجھے آپ؟ تو پھر یا رسول اللہ آپ ہی بتا دیں آپ کب نبی ہے؟ آپ تو نبوت کا اعلان، آپ نے رسالت کا اعلان آپ 40 سال میں کیا آپ نے، تو پھر آپ کب نبی ہیں؟ تو کہا فرمایا کنتو نبیا آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ کنتو نبیا آدم بین الروح والجسد، روح اور جسم ابھی نہیں ملے تھے آدم کے، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ اور اگر عقلی طور پر، یہ تو نقل والی بات ہے جو بالکل اوتھینٹک گفتگو میں کر رہا ہوں، اور اگر عقل میں آنے والی بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان 40 سال میں فرمایا، اس کے پہلے اگر وہ لوگ کہے کہ بھئی کوئی کہہ رہا ہے کہ نبی 40 سال کے بعد نبی ہوئے، اعلان فرمایا آپ نے، رسالت کا اعلان کیا، اس سے پہلے کی زندگی کیا معتبر نہیں رسول اللہ کی؟ پوری کتب پڑھ لیجیے آپ سیرت کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حیات 5 سال کے ہیں، 6 سال کے ہیں، 7 سال کے ہیں، 8 سال کے ہیں، 10 سال کے ہیں، 12 سال کے ہیں، والدہ 6 سال میں انتقال کر گئی، اس کے بعد دادا جان دیکھ رہے ہیں آپ کو، حضرت عبد المطلب کچھ سالوں میں وہ بھی انتقال کر گئے، چچا ابو طالب دیکھ رہے ہیں، وہ تو وہاں کے سردار ہیں نا ان علاقے کے، تو سب دیکھ رہے کہ مکہ کے لوگ بت پرستی میں مبتلا ہے۔ کسی بھی تاریخ میں بتا دیجیے، کوئی بھی کافر و مشرک ایسا بولے کہ حضور معاذ اللہ کسی بت کے سامنے جھکے، بچے ہیں نا،
سب کو دیکھ کر وہ کر سکتے تھے نا، لیکن نبی اکرم کبھی بت پرستی نہیں کی۔ آج ماحول میں بچے خراب ہوتے ہیں، دیکھ لیجئے، یہ تو ہم نے سنا سیرت میں پڑھا، لیکن آج سن لیجئے، ہم نے سیرت میں پڑھا کہ نبی پاک صادق ہے، امانت دار ہے، یہ مکہ کے لوگ بچپن سے بولتے تھے سچے، بچپن سے لوگ بولتے تھے کہ آپ سچے ہیں، آپ امانت دار ہیں۔ تو معلوم کیا ہوا، نبی اکرم کی تمام زندگی ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے بڑوں کے لیے، ہمارے بوڑھوں کے لیے، بزرگوں کے لیے، غرض کے ہر ایک کے لیے آپ کی زندگی نمونہ عمل ہے۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ، یہاں پہ اللہ پاک نے قید لگائی کہ نبی کی زندگی جو نمونہ عمل ہے 40 سال کے بعد نہیں، 40 سال سے پہلے بھی دیکھ لیجیے۔ آپ کو ایک سنہرے واقع اور زندگی کے سنہرے لمحے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، اکثر بزرگ اس کو اشارہ کرتے ہیں۔ مجھے بتائیے نا، عرب کے علاقے کا ایک طریقہ تھا، وہاں کے لوگوں کا ایک طریقہ ہے کہ کوئی بچہ پیدا ہو عرب میں تو دیہاتوں میں خوشگوار ماحول میں دائیہ بچوں کو لے جاتی اور وہاں پہ دودھ پلاتی، ایک وہاں کا خوشگوار ماحول ملتا، بڑے بڑے اچھے، اور جہاں پہ علم ہو، وہاں پہ روحانیت ہو، ویسے علاقے میں بچے جاتے اور وہاں کی جو ہے دائیہ کا دودھ پیتے، وہ ماحول میں پل کر آتے۔ 4-5 سال کی عمر میں جو ہے وہ دائی حلیمہ نے آپ کو واپس لائی۔ اس سے پہلے نبی اکرم کی ولادت ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو مکے میں کئی بنو سعد قبیلے کی خواتین آئیں اور بچوں کو لے گئی۔ اب چونکہ دائی حلیمہ کی جو اٹھنی تھی وہ بہت نحیف اور لاغر تھے، تو بی بی دائی حلیمہ جو ہے وہ آنے میں کیا ہو گئی، تاخیر ہو گئی۔ تو بچے ڈھونڈے تو معلوم ہوا کہ ایک بچہ یتیم گھر کا بچہ ہے جس کے والد نہیں ہے، والدہ ہے، تو لے جائیں گے کیا؟ تو دائی حلیمہ سوچی کہ بھائی خالی ہاتھ کا لوٹو، چلو اس بچے کو لے جاتے ہیں، ہے نا، کچھ معاوضہ بھی ملتا تھا۔ دائی حلیمہ کہتی ہے خصائص کبریٰ میں، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ جلال الدین شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، بی بی دائی حلیمہ نے جیسے ہی اس در یتیم کو لیا، اس موتی کو لیا، اس قیمتی گوہر نایاب کو لیا اور فرمایا میں جاتی ہوں، تو جو مجھ سے پہلے بچوں کو لے کر نکل گئے تھے میں ان تک پہنچ گئی۔ بات یہ تھی کہ میں لیٹ پہنچی کیونکہ میری جو اٹھنی تھی جس پر سوار ہو کر میں آئی تھی وہ اٹھنی کیا تھی، کمزور ہو گئی تھی بیماری کی وجہ سے، لیکن میں کیا دیکھتی ہوں کہ اس میں جان پڑ گئی، حتیٰ کہ میں اپنے قبیلے میں ان سے پہلے پہنچ گئی جو مکہ پہلے پہنچے تھے اور واپس جلدی لوٹے تھے۔ پھر میں دیکھتی ہوں کہ عجیب معاملہ ہے، میں جہاں جہاں سے گزرتی ہوں، عرب کا علاقہ گرم علاقہ ہے، میں دیکھتی ہوں کہ ابر سایہ فگن ہے مجھ پر اور ہر جگہ چھاؤ معلوم ہوتی، ٹھنڈک معلوم ہوتی۔ جہاں جہاں سے گزرتی ہوں میں نے دیکھی تھی کچھ جھاڑ جو ہے وہ سوکھے ہوئے تھے، میں دیکھتی ہوں کہ وہ ہرے ہوتے جا رہے ہیں، جیسی گزرتی ہوں ہریالی، جیسے گزرتی ہوں ہرا، تو سوچو کہ کہیں میں دیکھنے میں کچھ میرے میں ڈیفرنٹ تو نہیں ہو گیا کہ ابھی یہ کچھ ہی لمحے پہلے گزری تھی اس علاقے سے، یہاں کے جو جھاڑ تھے کھجور کے سوکھ گئے تھے، ہرے ہو گئے۔ پھر میں دیکھتی ہوں کہ میری اٹھنی میں طاقت آ گئی، پھر گھر پہنچتی ہوں اور جیسے ہی لے جاتی ہوں بکری کا دودھ دھوتی ہوں تو سب بکریوں میں دودھ خوب، میں اشارہ کرتی ہوں ایک بکری کو تو ساری بکری چلی آتی ہے، کبھی تو بکری آتی نہیں تھی، پکڑ پکڑ کے لانا پڑتا تھا۔ یہ چینجز کیوں ہے، یہ چینجز کس لیے؟ تو کہا ضرور کوئی تبدیلی ہے، تو کہا یقیناً یہ تبدیلی اسی وجہ سے اس شہزادے کو لائی ہوں، اس پیارے کو لائی ہوں میں۔ کیا خوب کہا ہے لوگوں نے، 12 ربیع الاول کو وہ چمکا تھا ماہ نور، ہے نا،
آپ کی آمد سے دیکھیے آپ آتش قد فارس بجھ گیا ہے. وہ کہاں کے کون سے کیسر و کسرا کے وہ محل کے 12 بڑے بڑے برج تھے، مینارے ٹوٹ کر گر گئے، دراڑیں پڑ گئی. غرض کے ہم دیکھتے ہیں. اب جو بات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں بڑا لطیف ہے، بزرگوں سے آپ سے سنا، تاریخ میں لکھا ہے. جب بی بی حلیمہ سعدیہ دودھ پلاتی ہے تو نبی اکرم ایک ہی طرف سے دودھ پیتے ہیں، دوسری طرف سے دودھ نہیں پیتے. بارہا کوشش کرتے، آپ فوراً سمجھ گئے یہ کوئی بڑا منصف ہے، یہ بڑا کوئی عادل ہے. اس نے دیکھ لیا کہ ایک اور بھائی ہے میرا رضائی، اس کا بھی تو حصہ ہے، میں کیسے اس کا حصہ ماروں، میں کیسے اس کا حق ماروں. بچپن سے بتا دیا. نگاہ مصطفیٰ دیکھ رہی تھی کہ یہ بڑا عادل ہوں گا، یہ منصف ہوں گا. یہ بی بی دائی حلیمہ کہتی ہے. اب ماں سے بہتر کون جانتا ہے، کون بتا سکتا ہے؟ اچھا یہ بات تو یہ راز کی بات ہے، کون بتائے؟ لیکن بی بی دائی حلیمہ کہتی ہے کہ میں کیا دیکھتی ہوں کہ شہزادہ ایک ہی طرف سے دودھ پیتا ہے، دوسری طرف سے دودھ نہیں پیتا. نبی اکرم نے پوری کائنات کے بچوں کو بتا دیا کہ جب کوئی چیز لائے تو بھائی کو چاہیے کہ اپنے بہن کا حق بھی دے، گرچہ کے چھوٹے ہو. گھر میں کئی بچے ہو اور ابا جان نے کسی کے لیے کوئی مٹھائی لائی ہے، یا امی جان نے کسی کے لیے کوئی تحفے لائے ہوئے ہیں، یا کچھ اور چیزیں ہیں، یا کچھ کھانا پیش کیا ہے، تو گھر میں بچوں کو چاہیے کہ نبی اکرم کی سیرت یاد کرے. نبی اکرم نے اپنے رضائی بھائی کا حق برابر ادا کیا اور بتا دیا کہ سب کے حق دیے جائیں. ماں باپ کو بھی بتا دیا. اور نبی اکرم نے کیا پیاری تعلیم دی. اللہ کے رسول نے فرمایا جب تم کوئی محفل میں ہو اور کوئی چیز تمہیں دی جائے تو کس طرف سے بانٹے. حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کس طرف سے بانٹے؟ تو آقا نے فرمایا سب میں چھوٹا جو ہو اس محفل میں اس کو دے، پھر اس سے بڑے کو دو، پھر اس سے بڑے کو دے، پھر اس سے بڑے کو دے. یا رسول اللہ کسی لیے؟ تو فرمایا کسی بھی چیز کو پانے کے لیے چھوٹے بہت جستجو میں ہوتے ہیں، ان کو دے تو وہ خوش ہو جائے، صبر پا جائے، تاکہ ان کا دل بھی رکھا جائے، ان کو انسیت ہو، ان کو الفت ہو، دل جوئی ہو ان کی. یہ تعلیم نبی پاک کی ہے. تو پیارے بچوں اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ. گھر میں کوئی چیز لائی جائے تو سب بانٹ کر انشاءاللہ پھر مطمئن ہوں گے آپ لوگ. بچے سن رہے ہیں، بچیاں بھی سن رہی ہے، تو ہم یہ کوشش کریں، ہم اس کوشش میں ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم فرمائی. اور کیا فرمایا؟ بچپن ہی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچائی اور صداقت کے علمدار آپ رہے، علم بردار رہے ہیں. یہ تاریخ گواہ ہے. اب بتائیے نا، میں اپنی زندگی میں دیکھتا ہوں، آپ اپنی زندگی میں دیکھیے، آپ اپنی زندگی میں دیکھیے، آپ اپنی زندگی میں دیکھیے. یہاں کوئی 20 سال کا ہے، کوئی 30 سال کا ہے، کوئی 40 سال کا ہے، کوئی 50 سال کا ہے، کوئی 60 سال کا ہے، 70 سال تک لوگ موجود ہیں. چچا اور سکتا اور زیادہ عمر کیا. ہمیں یہ غور کرنا پڑے گا کہ آج دن بھر میں ہم نے کتنا سچ بولے. ہمیں یہ غور کرنا پڑے گا دن میں. آج ہفتے کی بات نہیں کر رہا میں ہفتے کی بات نہیں کر رہا ہوں. آج دن بھر میں کوئی جھوٹ تو نہیں بولا. سچا کتنا بولے؟ تو فوراً بولیں گے فون آیا تھا میرے کو پوچھے تم نے کھانا کھایا کیا، تو میں نے جھوٹ بولا کھا لیا. یہ جھوٹ بول دیا میں نے نہیں کھایا، کھا لیا تھا. جب کہ کوئی پوچھا کہاں ہے تو میں گھر میں تھا اور بولا پارکنگ میں. پھر کسی نے پوچھا پیسے ہے کہ تمہارے پاس، تو مانگ لیں گا بول کے میں نے بولا نہیں، جب کہ تھے جب میں. مانگ لیں گا مجھ سے تو میں نے کیا بولا؟ کوئی میرے سے کال کے لیے موبائل مانگ رہا تھا تو میں نے کہا وہ آج ہی بیلنس ختم ہو، جبکہ بیلنس تھا. یہ دن بھر میں ہم کتنے جھوٹ بولتے ہیں. اور میرے آقا کی ظاہری حیات 63 سالہ ہے. بچپن سے پیدا ہوئے حضرت عبداللہ کے گھر. تاریخ گواہ ہے نبی اکرم کی زندگی. بی بی عائشہ کے گھر میں آپ نے مثال فرمائی، پوری زندگی ایک جھوٹ بولا ہو، پوری زندگی ایک جھوٹ بولا ہو.
غور کیجیے. پوری زندگی ایک وعدہ خلافی کی، پوری سیرت. میں نہیں کہتا ہوں اس بات کو سیرت بیان کرنے والا، تاریخ بیان کرنے والا مائیکل ہارٹ، the 100 personalities, the 100% in whole world، جو 100 عظیم شخصیت ہے دنیا کی، مائیکل ہارٹ نے جو لکھا ہے وہ سب سے پہلی جو شخصیت، عظیم شخصیت ہے رسول اللہ کی. کرسچن، ایک عیسائی شخص، یہ عنوان الگ ہے، لیکن بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ بچپنا بھی گزرا ہے اللہ کے رسول کا، جھوٹ نہیں بولا. کیوں؟ قرآن نے کہا میرے حبیب کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے. بچے بھی دیکھیں گے رسول اللہ کی زندگی کیا ہے، لڑکپن میں لوگ دیکھیں گے رسول اللہ کی زندگی کیا ہے، جوانی میں دیکھیں گے رسول اللہ کی زندگی کیا ہے. ایک شخص نے کہا اے محمد یہاں رکیے، میں کچھ لے کر آتا ہوں، آپ رکیے. 2 دن تک وہ شخص نہیں آیا. حضور وہیں پر رکے، وعدہ کر لیا تھا کہ تیرے آنے تک میں یہاں رکوں. لوگ پوچھتے یا رسول اللہ آپ کس لیے رکے بازار میں؟ تو فرمایا ایک بھائی نے وعدہ کر لیا ہے، وہ اب تک نہیں آیا، وہ جب آئے گا میں یہاں سے ہلوں گا. پوری زندگی آپ دیکھ لیجیے، 63 سالہ زندگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا دل نہیں دکھایا. ایک خاتون حضور کو اشارہ کرتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ مت جائیے اس کے پاس، وہ پاگل ہے. فرمایا میں پاگل کا بھی نبی ہوں. ہائے 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 ہائے. کوئی اس کو بات نہیں کرتا، کوئی اس کی دل جوئی نہیں کرتا، کیا محمد بھی دل جوئی نہ کرے اس کی؟ حضور گئے، حضور اس نے کہا بیٹھو میری بات سنو. حضور زمین پر بیٹھ گئے. ہائے 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 ہائے. تاجدار کائنات جن کی آمد پر جو سدرہ کے مکین فخر کرتے ہیں، پر جہاں حضرت جبریل کے جل جاتے ہیں، مسکراتے وہاں سرکار نظر آتے ہیں. حضور کہتے یا شب اسرا جب اللہ کے رسول سفر پر ہے تو جبریل امین کہتے یا رسول اللہ اب آپ تشریف لا لیے، آقا اس مقام کو آپ نے بلندی دے دی، آپ کی آمد سے عظمتیں بڑھ گئی. وہ نبی جو تاجدار کائنات سدرہ کے مکین ان کی آمد پر خوش ہوتے ہو، مسجد اقصی خوش ہوتی ہو، نبی جن کی امامت کے لیے بے چین ہے، بے قرار ہے انتظار میں، اور ایک پاگل خاتون بلاتی کہتے بیٹھیے، حضور زمین پر بیٹھ جاتے. اللہ. کئی دیر آقا نے بات کیا، صحابہ کہتے یا رسول اللہ آپ اتنی باتیں سنیں اس کی؟ تو حضور نے فرمایا اس کا دل نہ ٹوٹے. اور پیارے بچوں بتاؤ ہم کتنا دن بھر میں ماں باپ کا دل توڑتے ہیں، ان کی باتیں ٹھکرا کر، ان کی وعدہ خلافی کر کے، ان کی نافرمانی کر کے. میرے آقا کا بچپن ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 5 سال کی عمر میں، 4 سال کی عمر میں بی بی حلیمہ لا کر پیش کر دیتی حضور کو. 5 سال کی عمر میں بی بی آمنہ یثرب مدینے آتی ہے، واپس لوٹتی ہے تو آپ کی طبیعت خراب ہوتی ہے. مدینے سے مکہ کے درمیان میں ایک علاقہ ہے ابوا، مقام ابوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر میں، اور وہیں پر آپ کی رحلت ہو جاتی ہے، وصال فرما جاتی ہے. بی بی آمنہ کا مزار اب بھی مقام ابوا پر ہے. اب مجھے غور بتائیے، پیدائش سے پہلے والد کا انتقال، 6 سال کی عمر میں ماں کا انتقال، 8-9 سال کی عمر میں دادا کا انتقال، کچھ اور عمر میں چچا کا انتقال. بتائیے کیا آزمائش ہے. یا رسول اللہ آپ تو کائنات کے سردار ہیں، یا رسول اللہ بعد از خدا بزرگ ہوتی آپ ہی. تو فرمایا حبیب ان آزمائشوں سے گزار کر تیری زندگی لوگوں کے لیے نمونے عمل ہے. کسی کا باپ انتقال کر جائے، کسی کی ماں انتقال کر جائے تو وہ غم نہ کرے، اور اس کے دل میں دلاسا ہو کہ حبیب خدا کی والدہ بھی انتقال کر گئی تھی، حبیب خدا کے والد بھی انتقال کر گئے تھے، حبیب خدا کے چچا دادا بھی انتقال کر گئے تھے، تاکہ معلوم ہو لوگوں. ورنہ آدمی کہتا نا کہ ماں کا انتقال ہو گیا بچے کے یہاں، اب اس کی پرورش کون کرے گا؟ تو بتاؤ در یتیم کی پرورش کون تھی؟ تو حاضر ہم غور کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، حیات طیبہ پورا سرار، راز و نیاز والی، حکمت والی، معجزات والی. اللہ دادا جان کے ساتھ سفر بھی کر رہے ہیں، شام کی طرف جا رہے ہیں، درخت آپ کے لیے جھک جاتے ہیں،
وہاں کے راہب کہتے ہیں کہ ہم نے پڑھا ہے کتابوں میں کہ آخری نبی کے لیے یہ درخت جھکے گا. تو یہ معجزاتی بھی آپ کی زندگی میں. شق صدر بھی ہوا آپ کا. آپ کے رضائی بھائی نے دیکھا کچھ فرشتے آئے, نبی اکرم کا سینہ چاک کیا اور برتن میں دھویا, جنتی برتن میں, وہ جنتی آب اور آب زمزم سے دھویا آپ. تو ہم غور کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس طرح معجزاتی بھی رہی. ایک مرتبہ آپ کعبۃ اللہ میں ہیں اور آپ کا لباس کچھ کھلا, آپ بے ہوش ہو گئے. آپ بے انتہا حیادار بھی تھے. تو ہمیں بھی چاہیے حضور اکرم کی زندگی اپنے اندر اپنائے. پیارے بچوں, ہم حیادار بنے. نبی اکرم نے فحش گوئی کبھی اپنے زبان سے نہیں کی. بچوں کو چاہیے ہم کبھی گالی نہ دیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں بچپن سے آپ پیارے پیارے کلمات بولا کرتے تھے. چاہیے کہ ہماری گفتگو بھی پیاری پیاری ہو, نرم ہو, اخلاقیات والی ہو, فائدہ پہنچانے والی ہو. یہ ہم اپنے بچوں کو یہ بتائے, اس لیے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ بچے واقعات بڑے اچھے سے سنتے ہیں. بچے کوئی بھی گفتگو بڑے اچھے سے سنتے ہیں. بچوں کو واقعات بڑے اچھے لگتے ہیں. وہ جب کہانی میں دلچسپی رکھتے ہیں, کہانی کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. لیکن اب مجھے بتائیے نا, وہ واقعہ ہو اور رسول اکرم کا واقعہ ہو, آپ کے بچپن کا واقعہ ہو. بڑوں کو بھی چاہیے کہ بچوں سے محبت سے پیش آئے. آپ ہم سب جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے لیے جا رہے ہیں. دیکھا ایک بچہ رو رہا ہے. آقا نے فرمایا شہزادے کیا تو عید کا اہتمام نہیں کرے گا؟ تیرے لیے عید کا دن نہیں. تو کہا میرے ماں باپ نہیں ہیں. اللہ کے رسول عیدگاہ جا رہے تھے, واپس تشریف لائے اور فرمایا کیا تجھے اچھا نہیں لگے گا کہ تیری ماں عائشہ ہو؟ تو کیسا محسوس کریں گا کہ تیرا باپ محمد ہو؟ اسے گھر لے گئے, عید کا اہتمام کروایا اللہ کے رسول. آئے ہائے کیا خوش نصیب بچہ ہوں گا. ہم بھی بچوں سے لاڈ کریں. اب بتائیے, وہ پرایا بچہ تھا لیکن اس کو ایسا لطف دیا کہ وہ خوش ہونے لگا. اسی لیے تو دیکھتے ہیں نا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بچوں کو دیکھتے تو یہ سیرت میں موجود ہے, حضرت سیدنا ابوبکر صدیق بچوں کو موقع نہیں دیتے, بچوں سے پہلے خود سلام کرتے. اور آج ہم چلتے چلتے میں نے دیکھا ایک شخص ہے, ایک بچوں کا جوڑ کے چمٹی لیا. بچہ بولا ارے چاچا کیوں ایسا کرے, سلام نہیں کرتا. بولے تو آپ سلام کر کے سکھا دیجئے نا اسے. ہاں, سیدنا صدیق اکبر کی سیرت ہمارے سامنے. حضرت ابوبکر صدیق بچوں کو موقع نہیں دیتا سلام کرنے کا, آپ بچوں کو سلام کریں, لاڑ اور پیار کرتے ہیں. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بچوں کو خوب لاڑ کریں, بچوں کو پیار کریں, اس سے غلط چیزیں نہ منگوائے, اس کو ساتھ میں مسجد میں لے کر آئے, اس کو اچھی تعلیم دے, اس کو اچھے سبق بتائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. آپ والدین کی کفالت میں رہے, دادا کی کفالت میں رہے, غرض کے جیسی آپ کفالت میں رہے, سچائی, پاسداری, امانت داری, آپ اس کے امین رہے, حق گو رہے. اسی لیے مکہ کے لوگ امانت اگر کسی کے پاس رکھواتے تو رسول اللہ کے پاس رکھواتے. آج ہمیں ڈر ہوتا ہے کوئی چیز رکھی ہے بچے نہ لے لیں. بچوں کو بتائیں ہم واضح طور پہ کہ پیارے بچوں کسی چیز کو چھپانا نہیں. بچے ایسی مذاق اور ایسی حرکتیں کرتے ہیں جس سے نقصان کا خدشہ ہوتا ہے, کسی کو تکلیف کا خدشہ ہوتا ہے, یہاں تک کہ ہمیں خود خدشہ ہوتا ہے کہ اس سے نقصان نہ ہو جائے. ہم ان کے سامنے واضح کریں کہ اس چیز سے تکلیف ہوتی ہے, اس چیز سے پریشانی لاحق ہوتی ہے, اور پھر اس کو سیرت کے حوالے سے بتائیں. تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ انشاءاللہ جو ہے وہ بچوں میں اور
ہمارے نوجوان نسل میں ایک انقلاب آئے گا. اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے. اب میں کچھ بچوں سے سوال کر رہا ہوں بچپن کے حوالے سے, تو انشاءاللہ میں کیمرے والوں کو بھی گزارش کرتا ہوں کہ بچوں کی طرف کریں. یہ بچہ جو بیٹھا ہوا ہے, بچے کھڑے ہو جائیں, کھڑے ہو جاؤ بیٹا. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس شہر میں پیدا ہوئے؟ ادھر ہمارے نبی کس شہر میں پیدا ہوئے؟ مکہ مکرمہ. ماشاءاللہ, جاؤ, شاباش. آپ آؤ بیٹا, جاؤ. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام کیا ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے. ماشاءاللہ. آپ آؤ بیٹا, آپ آؤ. بہت اچھے. کیسے بھاگ رہے بچے, دیکھو بولے کچھ بلائیں گے ہم کو, ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں ہے نا. ان بچوں کو انشاءاللہ لنگر میں بٹھائیں گے. پیارے بچے, کیا نام ہے تمہارا؟ مصطفیٰ. ماشاءاللہ. ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ ہمارے نبی کا نام ہے آپ کا نام کیا ہے؟ مصطفیٰ. ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ محمد مصطفیٰ. ماشاءاللہ, جاؤ, شاباش. تو اس طریقے سے ماشاءاللہ بچوں کو سوالات بھی یاد کرا جا رہا ہے. آپ آؤ بیٹا. ہمارے پیارے نبی کی کوئی حدیث سناؤ جو مکتب میں آپ کو یاد کرائے. نیت عمل کا نام مدد نیت کرو. ماشاءاللہ. کس نے فرمایا؟ پوری حدیث بولو. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث نیت انما الاعمال بالنیات. ترجمہ عمل کا نام مدد نیت کرو. ماشاءاللہ. اچھا, اور کوئی بولنا چاہیں گا؟ زہیب آؤ بیٹا. بولو کچھ, بولو حدیث وغیرہ بولو کچھ. حدیث نمبر 12. رحم کرنا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. من لا يرحم لا يرحم. ترجمہ اللہ کے جو رسول. مجھ پر رحم کرتا اللہ تعالیٰ اس پہ رحم کرے گا. ماشاءاللہ. من لا يرحم لا يرحم, جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا, اور جو رحم کرتا اس پر رحم کی جائے. ماشاءاللہ. آپ میں سے جو بیٹا, آپ آؤ. رئیس بھائی کے بچے ادھر بیٹا. ہمارے نبی کہاں آرام فرما رہے ہیں؟ ماشاءاللہ, ماشاءاللہ, بہت اچھا ہے, شاباش. آپ آؤ بیٹا. بہت دین, آ جاؤ ادھر آئیے. قرآن پاک میں کتنے پارے ہیں؟ قرآن پاک میں 30 پارے ہیں. سورتیں کتنی ہیں؟ 114. سجدے کتنے ہیں؟ 14. ماشاءاللہ. قرآن کی پہلی آیت کہاں نازل ہوئی؟ قرآن کی پہلی آیت کون سی ہے؟ سورہ علق کی 5 آیتیں ہیں. کہاں نازل ہوئی؟ ہاں بولو. غار ہیرا میں. جاؤ. یہ ماشاءاللہ بچوں کو اس طریقے سے تعلیم قرآن کے حوالے سے, سیرت کے حوالے سے مکتب میں بھی دی جا رہی ہے. تو اپنے بچوں کو جہاں کہیں بھی یہاں پر ہو تو آپ اپنے بچوں کو مکتب سے رابطہ کروائے, تاکہ بچوں کے درمیان دینیات. ابھی تو آپ نے یہ چند سنے, خلفاء کے نام ان بچوں کو معلوم ہے, بزرگان دین کے بچوں کے نام معلوم ہے, اور حدیث سے معلوم ہے. قرآن کی بڑی آیت, سب سے چھوٹی آیت, پہلا سجدہ کس پارے میں, آخری سجدہ کس پارے میں. تو ماشاءاللہ اس طریقے سے بچوں کو ٹرینڈ کیا جا رہا ہے. ضرور بضرور آپ مکتب کا ساتھ دیں, مکتب کا ہاتھ بٹھائے, مسجد میں مکتب میں آپ اپنے بچوں کو داخل کرائے. الحمدللہ مکتب میں یہاں تعلیم ہو رہی ہے, بچوں کو سنوارا جا رہا ہے. آپ کے گھر کے خود بچے ہیں تو آپ خود دیکھ رہے ہیں کچھ تو تبدیلی ہے بچوں کے اندر, کچھ تو بھی انقلاب آ رہا ہے. اللہ پاک بازو کو مضبوط کرے, ذمہ داران کو کی طاقت بنے, اور جس طریقے سے مکتب چل رہے پروردگار اس میں اور ترقی دے ہمیں, اور اس میں اپنا خصوصی کرم شامل حال فرمائیں, کیونکہ یہ قرآن کی خدمت ہے, دین کی خدمت ہے.
تو آج کا یہ عنوان تھا، گفتگو یہی پر ختم ہوئی. اللہ پاک برکت عطا فرمائے، ہماری نسلوں کو شاد رکھے، آباد رکھے، دین پر قائم رکھے اور سیرت پر عمل کرنے والا بنائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ والحمد للہ رب العالمین.